ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا اسلامک ہسٹوری میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ اردغان کی حکومت میں آنے سے قبل ترکی کے کیا احوال تھے۔ جس وقت رجب طیب اردغان ترکی کے وزیر اعظم بنے، اس وقت ترکی کئی مشکلات سے دوچار تھا۔ کچھ مشکلات ایسے تھے جو اندرونی تھے اور کچھ مشکلات بیرونی تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی اندرونی مشکلات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ترکی کی مقامی رپورٹس کے مطابق 2002 عیسوی کے اختتام تک ترکی GDP عوامی قرضے کے نظر ہو رہی تھی اور عوامی قرضے کی شرح 74% تک پہنچ گئی تھی۔ ترکی درآمدات کی شرح بھی انتہائی خراب تھی۔ 2002 عیسوی میں ان کی قیمت $36 ارب ریکارڈ کی گئی تھی۔ 2001 عیسوی کے آخر تک افراط زر کی یہ شرح 70% ہو چکی تھی۔ GDP 2001 میں $48 ارب سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اعداد و شمار ترکی جیسے بڑے اور تاریخی ملک کی آخری درجے کی ناکامی کو ظاہر کرنے والی تھی۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف اس کے قائدین یورپین یونین میں ترکی کی شمولیت کے لیے اس کی سیاسی اور اقتصادی اہلیت اور استحقاق پر گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ صدی میں 90 کی دہائی سے جو بدترین حالات شرح ہوئے ہیں وہ شدید اقتصادی بحران تک پہنچ چکے تھے۔ 2001 عیسوی کے آخر تک بے روزگاری کی شرح 20% تک پہنچ گئی تھی۔ بے روزگاری کی یہ شرح ترکی پلاننگ کمیشن اور سروے کرنے والے ترکی اداروں کی رپورٹس کے مطابق تھے، جبکہ ذرائع ابلاغ اور حکومتی اداروں کے بیان کردہ اعداد و شمار میں فرق تھا۔ چنانچہ ملکیت، حریت، وقت اور وطن نامی اخبارات کے مطابق بے روزگاروں کی تعداد 5.2 ملین تھی۔ ترکی پلاننگ کمیشن کی رپورٹس کے مطابق یہ تعداد 4.1 ملین تھی۔ 2001 عیسوی کی ابتدا میں شہروں میں بے روزگاری کی شرح 12.6% تھی۔ 2002 عیسوی میں بڑھ کر 15.1% ہو گئی۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 2000 عیسوی میں 14.3% تھی، جبکہ 2001 میں 16.7% ہو گئی اور 2002 عیسوی کا نصف سال گزرنے تک یہ شرح بڑھ کر 17.2% ہو گئی۔ لوگ چاہتے تھے کہ ملک اطمینان اور استقرار کے ساتھ ترقی کی راہ پر چلے۔ اس اقتصادی مشکل سے نکلنے کے امکان کو لے کر عام طور پر لوگوں میں مایوسی تھی۔ ترکی اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا تھا۔ اقتصادی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، جس کے اہم اسباب شاید کچھ اس طرح تھے۔ پہلا سبب قرضوں میں اضافہ۔ ترکی داخلی اور خارجی قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ یہ قرضے ان پر چڑھنے والے سود کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ملک کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ انہی کے نظر ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر خارجی قرضے بے حد بڑھ چکے تھے۔ 1985 عیسوی میں بیرونی قرضے 15.7 ارب تک پہنچ چکے تھے۔ ان قرضوں پر تقریباً $1 ارب انٹرسٹ لگتا تھا، جس سے 1999 عیسوی تک یہ قرضے بڑھ کر $100 ارب تک پہنچ گئے تھے اور سالانہ انٹرسٹ بڑھ کر $5 ارب ہو گیا تھا۔ پھر ان عوامل سے فائدہ اٹھانے میں انتظامی نقص اور بے توجہی برتنے کے سبب اقتصادی حالت مزید بدتر ہوتی گئی۔ ان قرضوں کو ایسے منصوبوں کی تعمیر اور تکمیل کے لیے نہیں استعمال کیا گیا جو ملک کے لیے نفع بخش اور اقتصادیات کو مضبوط کرنے والے ہوں، بلکہ اکثر ان قرضوں کو غلط استعمال کر کے ان کو ضائع کر دیا گیا۔ داخلی قرضوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ چنانچہ 1980 عیسوی میں داخلی قرضوں کی شرح 7.9 ارب تھی، جو 1999 عیسوی میں بڑھ کر 63.6 ارب ہو گئی۔ دوسرا سبب یورپین کسٹم یونین میں دخول۔ 1996 عیسوی میں ترکی یورپین کسٹمز یونین کا رکن بن گیا۔
یورپی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے یہ پہلا قدم تھا اور یہی شرط اول بھی تھی۔ کسٹم یونین کی رکنیت کا مطلب یہ تھا کہ ترکی اور یورپین ممالک کے درآمدات اور برآمدات کے تمام سامانوں پر کسٹم فیس ختم ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کو زبردست نقصان ہوا، جبکہ یورپ کے ترکی رکنیت سے فائدہ ہوا۔ کسٹم فیس ہٹا دیے جانے کے ساتھ ترکی کی ابھرتی ہوئی صنعت کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ یورپی صنعت کا مقابلہ کر سکے، جبکہ ترکی کے بازاروں میں یورپی صنعت کا غلغلہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کی متعدد صنعتیں دیوالیہ ہو گئیں اور ہزاروں افراد نکال دیے گئے۔ اس نقصان کے علاوہ یورپی کسٹم یونین میں شریک ہونے کے بعد سے ترکی کا سالانہ 4 ارب ڈالر کا اضافی نقصان اس طرح ہونے لگا کہ یورپی مصنوعات کے امپورٹ پر کسٹم فیس اور ٹیکسز ختم کر دیے گئے۔ تیسرا سبب اسراف، تبذیر اور حکومتی کرپشن۔ ترکی اقتصادی مشکلات کا تیسرا بڑا سبب اسراف، تبذیر اور انتظامیہ میں موجود کرپشن تھا۔ حکومتی اخراجات میں اسراف ترکی کی اقتصادی حالت کو پست کرنے کا ایک اہم عنصر تھا۔ ترکی چیمبر آف کامرس اور ترکی اسٹاک مارکیٹ کے فیڈریشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ 1990 عیسوی سے 2000 عیسوی کی مدت میں حکومتی اسراف و تبذیر کے سبب 195.2 ارب ڈالر ضائع ہوئے۔ چنانچہ جس وقت جاپان، فرانس اور برطانیہ وغیرہ میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد 10 سے 20 ہزار کے درمیان تھی، اس وقت ترکی میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد 86.3 ہزار تھی، جبکہ یہ ممالک ترکی سے کہیں زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن تھا۔ 2,35,300 سرکاری بنگلے تھے، جو اکثر بڑے سرکاری افسران کے لیے خاص تھے۔ موسم سرما میں وہ ان بنگلوں میں تفریحات اور راحت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چوتھا سبب فوج کا حد سے بڑھے ہوا دفاعی بجٹ۔ سوویت یونین کے سقوط اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس اور ناٹو کے ممبر تمام ممالک نے اپنے فوجی اخراجات میں کمی کر دی، سوائے ترکی کے۔ اس نے اپنی اکثر افواج پر اسی طرح اعلیٰ اخراجات کو جاری رکھا اور اخراجات کا کبھی اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ترکی میں حکومت اور پارلیمنٹ کا فوج کے تصرفات پر کوئی کنٹرول نہ تھا۔ 2001 عیسوی کے اقتصادی بحران کے بعد آرمی چیف آف اسٹاف نے اپنے 32 فوجی منصوبے ملتوی کرنے کا اعلان کیا، جن کا تخمینی خرچ 20 ارب ڈالر تھا۔ اس اعلان کے سبب لوگوں نے متعدد سوالات کھڑے کیے۔ جب ان منصوبوں کا یہ تخمینہ تھا تو پھر فوج اپنے تمام منصوبوں پر کل کتنا خرچ کرتی ہوگی؟ پانچواں سبب حجاب کا قضیہ۔ ایک طرف تو ترک معاشرہ اقتصادی بحران کے مرکزی عنصر بے روزگاری سے جوجھ رہا تھا، تو دوسری طرف اور بہت سے داخلی مسائل تھے جو حل طلب تھے۔ ان مسائل کو حل کر کے عام طور پر ترک شہریوں میں پائے جانے والے غم و غصے سے لبریز جذبات پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ انہی اہم مسائل میں سے ایک قضیہ حجاب کا تھا۔ گزشتہ صدی کے آخری 20 سالوں میں ترکی کی سیاست میں دوران تعلیم اور ڈیوٹی کے وقت ترک عورت کے حجاب پہننے کا مسئلہ سب سے زیادہ گرم اور پریشان کن رہا تھا۔ طرفہ یہ تھا کہ اس کے حل کی کوئی حتمی شکل بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ ترکی کی تقریباً 80% عورتیں اس مسئلے سے پریشان تھیں، جبکہ 1997 عیسوی میں نجم الدین اربکان کی سربراہی میں قائم حزب الرفاہ کی مخلوط حکومت کے دوران ترک فوج کی مداخلت کے سبب 50% سے زائد مرد بھی جذباتی طور پر قضیہ حجاب میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت فوج نے مخلوط سول حکومت کے سامنے 18 شرطیں رکھی تھیں۔ ان شرطوں میں سے ایک یہ تھی کہ مدارس اور جامعات میں حجاب پہننے کو ممنوع قرار دیا جائے۔ یہ وہ شرط تھی جس پر اربکان کی حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد بننے والی مخلوط حکومت نے اتفاق کر لیا تھا۔
حجاب کو ممنوع قرار دینے کا فیصلہ حجاب پہننے والی طالبات کے خاندانوں کے لیے غم و غصے اور سخت پریشانی کا باعث بنا۔ اس وقت تعلیم کے مختلف مراحل میں موجود طالبات کی تقریباً نصف تعداد حجاب پہنتی تھی، اس لیے یہ قضیہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنا۔ خاص طور پر 2002 عیسوی کے پارلیمانی انتخابات قریب آتے آستے یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ اس وقت سیاسی پارٹیاں ایک طرف تو قوم کے مطالبات پورے نہ کر پانے اور ان کی امیدوں پر پورا نہ اترنے کے سبب قوم کی ناراضگی کا سامنا کر رہی تھیں، دوسری طرف فوج کی طرف سے ان پر رجعت پسندی اور سیکولرزم دشمنی کا الزام لگایا جا رہا تھا، جو خود پارٹی کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ یہ 5 اسباب تھے جن کی وجہ سے ترکی کے یہ احوال تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کردوں کا تھا۔ اس عہد کے ترکی کے مسائل اور بحرانوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ممکن نہیں کہ کردوں کے قضیے سے صرف نظر کیا جائے۔ ترکی کی ہر حکومت کو جن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک بڑی اہم مشکل کردوں کا مسئلہ رہا۔ لفظ کرد بذات خود ترکی میں بڑا حساس سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سلوٹوں میں مختلف طرح کی حساسیت موجود تھی۔ ترکی میں جو رائے رائج تھی وہ یہ ہے کہ ہم سب ترک ہیں، تمام شہریوں میں مشترک خوبصورتی ترکی جنس ہے۔ اسی لیے سیاسی پارٹیاں اور حکومتی ادارے اس مسئلے پر گفتگو کرنے اور اس کو حل کرنے کے لیے مشرقی علاقے کا قضیہ جیسی تعبیر استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ ترکی کے تقریباً تمام شہروں اور صوبوں میں کرد آباد ہیں، خاص طور سے اناضول کے مشرقی علاقوں اور ترکی کے جنوب مشرق میں ان کی آبادیاں ہیں۔ غیر جانبدار اداروں کے مطابق ترکی میں کردوں کی آبادی 17% ہے۔ 27 نومبر 1978 عیسوی کو کردوں نے عبداللہ اوجلان کی قیادت میں کرد ورکرز پارٹی یعنی PKK بنائی۔ پارٹی کی تشکیل کا مقصد تھا کہ وہ کردوں کے سلب شدہ حقوق کا مطالبہ کر سکیں اور ملک کے مشرقی خطے میں کرد ریاست کے قیام کا مطالبہ کر سکیں۔ رفتہ رفتہ پارٹی نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس نے ترک حکومت کے خلاف کئی مسلح کارروائیاں انجام دیں، جس کی بنا پر ترک فوج نے بڑے پیمانے پر کارروائی کی۔ فوج کی بھاری نفری نے پوری تیاری سے اس کارروائی میں حصہ لیا تاکہ اناضول کے مشرقی علاقے سے PKK کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں اور اس کے مؤیدین کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس پارٹی کو مسلح کارروائیوں سے ہمیشہ کے لیے باز رکھا جائے، اس کے کردستان کے خواب کو پاش پاش کر دیا جائے۔ اس مہم کے نتیجے میں یہ علاقہ حقیقی جنگ کی حالت میں پہنچ گیا اور ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، لیکن پھر بھی PKK اپنی مسلح کارروائیوں اور مستقل ریاست کے خواب سے دستبردار نہ ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محض مسلح طاقت کے بل پر اس مسئلے کا حل ممکن نہیں تھا، بلکہ اس سے تو یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ اس علاقے میں دونوں فریق کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم ہو گئی، بلکہ بعد میں PKK کی مسلح کارروائیوں کے سبب لفظ کردی کو وہابی یعنی دہشت گردی قرار دے دیا گیا۔ اس مشرقی خطے کے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے کسی بھی طرح کی مداخلت اور سہولیات اس علاقے میں فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ مدارس اور جامعات اور کارخانے سب بند کر دیے گئے تھے۔ تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگ امن کی خاطر مغربی صوبوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ اس ٹکراؤ کی صورتحال سے تقریباً 35,000 گاؤں برباد ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، لوگوں میں فقر اور جہالت عام ہو گئی۔ خطہ پر کسی کا کنٹرول باقی نہ رہ جانے کے سبب اس کو ڈرگ اور اسلحہ اسمگلنگ کے لیے اہم علاقہ سمجھ لیا گیا۔ 1999 عیسوی میں PKK کے سربراہ عبداللہ اوجلان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا،
لیکن بعد میں اس کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ PKK نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ ترک حکومت کے ساتھ تعامل میں پرامن طریقوں کا استعمال کرے گا۔ اس طرح خطے میں دوبارہ امن و سکون قائم ہوا۔ حکومت بھی ایمرجنسی ہٹا لی، وہاں اپنی مختلف سروسز کا آغاز کر دیا۔ لیکن 2002 عیسوی کے انتخابات سے قبل تک کردوں کی جانب سے مطالبے کیے جا رہے تھے۔ ان مطالبات کی تکمیل کے لیے حکومت کی جانب سے صرف عمل درآمد کی ہی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کردوں کے تئیں ترکی کی سیاست میں انقلابی تبدیلی کی ضرورت تھی۔ آج کی ویڈیو میں جس وقت رجب طیب اردغان ترکی کے وزیر اعظم بنے، اس وقت ترکی کے کیا احوال تھے، ان پر روشنی ڈالی گئی۔ کل انشاءاللہ ان کی خارجی مشکلات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک کے لیے میں آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔